ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك سيدي یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا جد الحسن والحسین. انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل اور احسان اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق. اللہ کریم نے ہمیں نماز جمعہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی. کریم اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ کریم حق بات کو سنانے اور سنا کر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم فرقان حمید کہ سورہ النحل 14واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 97 کی کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: من عمل صالحا، جس نے عمل صالح اختیار کیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہو مؤمن، شرط یہ ہے نیک اعمال کرے اور اس کے دل میں ایمان کی شمع جو ہے وہ جل رہی ہے، اس کا سینہ نور ایمان سے مزین ہو، یہ شرط ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو نیک عمل کے بدلے میں ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. من عمل صالحا
من ذکر او انثی، نیک اعمال کرے مرد ہو یا عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایمان کے ساتھ اگر اس نے نیک اعمال کیے تو ہم اس کو ایک ایسی زندگی عطا فرمائیں گے جو ہر لحاظ سے پاکیزہ ہوگی، پاک زندگی عطا فرمائیں گے۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ فلسفہ موت و حیات ہے، کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے، اور کس زندگی کی بات ہو رہی ہے جس کو اللہ نے پاکیزہ زندگی عطا فرمائی اور پاکیزہ زندگی کہا۔ یہ کون سی زندگی ہے اور کن لوگوں کی زندگی ہے جسے اللہ طیب کہہ رہا ہے، حیاتاً طیبہ۔ اللہ نے فرمایا ملتی صرف ان کو ہے جو محنت کرتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتے ہیں، ان کو ہی زندگی عطا ہوتی ہے، اور وہ زندگی ہوتی ہے پاکیزہ زندگی جسے کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں زندگی کا تصور اور موت کا تصور عام طور پر یہی پایا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے اور شکم مادر سے لے کر قبر تک جو زندگی ہے وہ ہماری حیات ہے، اور جب سانس بند ہو گیا تو اس کے بعد والی جو زندگی ہے قبر کی زندگی وہ موت ہے، کہ عموماً طور پر ہمارے ہاں اس کا تصور ہے اور یہ حق ہے۔ ہمارے ہاں جس طرح ایک تصور ہے ہار اور جیت کا، کہ دو بندوں کا مقابلہ ہوا، ایک جس کا جیت جس کو مل گئی وہ جیت گیا، اور ظاہری طور پر جس کو ہار مل گئی وہ ہار گیا، یہی ہمارا تصور ہے اور یہ بھی حق ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک جیتنے اور ہارنے کا تصور الگ ہے، زندگی اور موت کا تصور الگ ہے۔ میں پہلے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو پہلی زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں جانے کے لیے پہلی زندگی کی موت ضروری ہے۔ جس طرح ہم اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے پھر ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا میں جانا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں موت آئے۔ تو موت پہلی تو چیز ہے کہ بندے کو مارنے کے لیے نہیں آتی، موت دنیا بدلوانے کے لیے آتی ہے۔ پہلے ہم کہاں تھے، اس کے بعد پھر ہم کہاں تھے، پھر اس کے بعد ہم کہاں آ گئے، اس کے بعد پھر ہم نے کہاں جانا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے۔ یہ سارے مراحل ہیں انسان کے، اور ان مراحل کو تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مرحلے کو موت آئے، تب اگلا مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں۔ مذہب اسلام میں جتنے بھی فرقے ہیں، مختلف فرقے ہیں، اختلافات ہیں فرقوں میں، لیکن واحد مسئلہ یہ موت ہے جس پر امت کے کسی فرقے کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، نماز پر بھی اختلاف ہے، کمال بندگی نماز ہے، اس کے اوقات پر اختلاف ہے، اس کے پڑھنے کے طریقوں پر اختلاف ہے، قیام، رکوع، سجود، اختلاف موجود ہے۔
اسی طریقے سے نماز کے بعد پھر روزے پہ آ جائیں، روزے کے اوقات پر اختلاف ہے، سحری اور افطاری کے ٹائمنگ پر اختلاف ہے، روزہ فرض ہے، اختلاف موجود ہے، اور اختلاف بھی کس میں ہے؟ امت میں، امت مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس سے آگے آپ چلے آئیں تو اس کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فرض عمل ہے صاحب نصاب اور صاحب استطاعت پر، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ پر بھی اختلاف موجود ہے، اس کے نصاب پر اختلاف ہے، اس کی تقسیم کار پر اختلاف ہے، کس کو دی جائے کس کو نہ دی جائے، کتنی دی جائے کتنی نہ دی جائے، کتنا مال ہو، مال پر بھی اختلاف ہے کہ کتنا ہونا چاہیے، یہ فرض اعمال ہے۔ پھر اس سے آگے آپ چلے جائیں تو حج آتا ہے، حج کے مناسک پر اختلاف ہے، ہر حج کے فرض ہونے پر اختلاف ہے امت میں۔ پھر جب حج پہ چلے جائیں اس کے مناسک، اس کے طریقہ کار، قربانی کب کرنی ہے، احرام کب باندھنا ہے، میقات کہاں ہے، میقات مسجد جورانہ سے شروع ہوتا ہے یا مسجد عائشہ سے شروع ہوتا ہے، اس پہ اختلاف موجود ہے امت میں۔ لیکن اتنے اختلافات ہونے کے باوجود واحد مسئلہ موت ہے امت میں، جس پر کسی فرقے کو اختلاف نہیں، ہر فرقہ متحد ہے اس پر کہ موت نے آنا ہے۔ پھر اس سے آگے چلے جائیں، ادیان عالم، مذہب اسلام سے ہٹ کر جتنے مذاہب ہیں، عیسائی مذہب ہے، یہودی ہے، مختلف مذاہب ہے دنیا میں، مسلمان ہیں، ادیان عالم کو پھر آپس میں دین پر، مذہب پر اختلاف ہے، لیکن ادیان عالم میں بھی واحد یہ مسئلہ ہے موت جسے کہتے ہیں، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، مرنا ہر ایک نے ہے، اس نے بھی مرنا ہے جو اللہ کو اپنا رب العالمین مانتا ہے، اس کو بھی موت نے آنا ہے، اور موت نے اسے بھی آنا ہے جو رب کو رب ہی نہیں مانتا، اس نے بھی مرنا ہے۔ موت کے پنجے سے کوئی بشر بچ نہیں سکا، موت کے پنجے سے ہر کوئی بشر بچ نہیں سکا۔ کسی نے کیا کہا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ غنچے نہ بوٹے نہ پتے، نہ گل ہیں نہ غنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظر خزاں کیسے کیسے، ہر ایک باغ کو خزاں نے اجاڑ دیا، خزاں جب آئی تو پتے جھڑ گئے، پتوں نے برباد کر دیا خزاں نے، اور خزاں لوٹ ہی لے گئی باغ سارا، تڑپتے رہے باغباں کیسے کیسے، بڑے بڑے حفاظتیں کرنے والے، پانی دینے والے، اس کے پھلوں کی حفاظت کرنے والے، اس کے درختوں کی حفاظت کرنے والے، پتے پتے کی حفاظت کرنے والے اپنی حفاظت میں لگے رہے، لیکن جب خزاں آئی اس خزاں نے اپنا کام کیا اور ہر پتے کو اس کی شاخ سے، ٹہنی سے الگ کر دیا، کسی کو اختلاف نہیں ہے، یہ سارے ہی مانتے ہیں کہ موت نے آنا ہے، ہم ہر ایک نے مرنا ہے، اور موت وہ ہے جس کے سامنے کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، موت اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اور یہ ایسا قانون ہے جو واحد قانون ہے جس پہ کسی کو اختلاف موت پہ نہیں ہے، یہ قرآن اور اسلام نے ہمیں بتایا ہے، ہر مذہب نے انہیں بتایا ہے کہ موت کا قانون ایک ہی قانون ہے، یہ جیسی فقیر کو آتی ہے ایسے ہی بادشاہ کو آتی ہے، اس کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا، کوئی فقیر بادشاہ، کوئی امیر غریب، کوئی کس و ناکس، کچھ نہیں ہے، اس نے آنا ہے،
جس طرح یہ فقیر کو آئے گی ایسے ہی بادشاہ کو آئے گی، اور جس طرح یہ سائل کو آئے گی ایسے ہی شہنشاہ کو آئے گی۔ یہ مشترک ہے، اسی لیے نیند کو کہتے ہیں یہ نیم موت ہے۔ نیند جو ہے وہ یہ نیم موت ہے۔ جب بندہ سوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے میں بادشاہ ہوں یا فقیر ہوں، میں سائل ہوں یا شہنشاہ ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، صحت مند ہوں یا بیمار ہوں، میں کیا ہوں یہ بھول جاتا ہے۔ شاہ جہاں بادشاہ جب گزرا راوی کے کنارے، ایک اللہ کا بندہ لیٹا ہوا تھا، اس نے ٹھوکر مار کے اٹھایا، اس نے کہا کیسے لیٹا ہوا ہے؟ تجھے تمیز نہیں ہے، تیرے سامنے سے بادشاہ گزر رہا ہے اور تو سو رہا ہے۔ کھڑا ہو گیا۔ شاہ جہان نے پوچھا کہ بتا اس راوی کے کنارے لاہور میں کیا کر رہا ہے؟ یہاں پر تیری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس راوی کے کنارے کچھ زندگی آپ جیسی گزرتی ہے جس طرح آپ گزار رہے ہیں، اور کچھ زندگی آپ کی زندگی سے بھی بہتر گزرتی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، اس نے کہا فقیر اور ٹوٹا پھوٹا لباس، بال پریشان، بکھرے ہوئے بال، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کھانے کے لیے نوالا نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، تو یہ کہتا ہے کچھ تیرے جیسی گزرتی ہے اور کچھ تیرے سے بہتر گزرتی ہے۔ اس نے کہا میرے جیسی کیسے گزرتی ہے پہلے یہ بتا۔ اس نے کہا تیرے جیسی جو گزرتی ہے وہ ایسے گزرتی ہے جب تو سوتا ہے تو بھول جاتا ہے تو شہنشاہ ہے، جب تو سوتا ہے تو تجھے نیند آتی ہے تو بھول جاتا ہے تو بادشاہ ہے، اور جب میں سوتا ہوں تو میں بھی بھول جاتا ہوں کہ میں فقیر ہوں۔ جب تو سوتا ہے تو بھول جاتا ہے تو محل میں سویا ہوا ہے، جب تو سوتا ہے تو بھول جاتا ہے تو تخت پر سویا ہوا ہے، اور میں جب سوتا ہوں میں بھول جاتا ہوں کہ میں زمین پر سویا ہوں، جب میں سوتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں میں مٹی پہ سویا ہوں۔ یہ تیری اور میری زندگی برابر ہے۔ اس نے کہا اب بتا تیری میرے سے بہتر کیسے گزرتی ہے؟ اس نے فرمایا ہاں بہتر میری تیرے سے اس لیے گزرتی ہے، تو نظام حکومت چلاتا ہے، کبھی کسی کی سزائے موت کے آرڈر کرواتا ہے، کبھی کسی کو پھانسی سے بچواتا ہے، کبھی سائل کو دھکے دیتا ہے، کبھی تخت پر بیٹھتا ہے۔ کہا یہ تیری زندگی ہے، جب تو اپنے معاملات میں مشغول ہوتا ہے، میں جب جاگتا ہوں تو میری ہر جسم کے ہر انگ سے اللہ اللہ کی صدا آتی ہے۔ یہ میری زندگی تجھ سے بہتر ہے۔ بادشاہ ہاتھ جوڑ کر گھوڑے سے نیچے اترایا اور اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، شاہ جہاں میں نہیں ہوں، شاہ جہاں تو ہے، جس کی زندگی مجھ سے بھی بہتر گزر رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ موت ایسی حقیقت ہے کہ یہ نہیں دیکھتی یہ فقیر ہے یا امیر ہے، یہ سائل ہے یا شہنشاہ ہے، یہ مانگنے والا ہے یا دینے والا ہے، یہ جوان ہے یا یہ ضعیف ہے، یہ بچہ ہے یا یہ بوڑھا ہے، یہ کس عمر میں ہے، موت نہیں دیکھتی، یہ حقیقت ہے۔ کسی فرقے میں کسی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ موت صرف ہمارے بوڑھوں کو آتی ہے۔ کوئی مذہب دنیا کا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ موت ہمارے صرف بیماروں کو آتی ہے، کوئی دنیا کا مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ موت صرف ہمارے جوانوں کو آتی ہے، نہیں، قطعاً نہیں، یہ ہر ایک کو آتی ہے اور جب چاہتی آتی ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں کس لمحے آ جائے۔ ہاں ایک بات ہے اور وہ بڑی لطیف ہے، ہمارا عقیدہ، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا عقیدہ،
حضور کی امت کا عقیدہ موت کے بارے میں تھوڑا سا مختلف ہے، باقی ادیان سے، باقی لوگوں سے ہمارا موت کے بارے میں کنسپٹ جو ہے وہ الگ ہے۔ ہم موت سے ڈرتے نہیں ہیں، امت مصطفیٰ موت سے ڈرتی نہیں ہے، ہم موت کو ڈھونڈتے ہیں، موت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم سامان اٹھا کر کھڑے ہیں کہ کب ہماری ٹرین آئے گی اور ہم اس پر سوار ہو جائیں گے، اور وہ ٹرین موت کی ٹرین ہے۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں جب شنید مصطفیٰ دید مصطفیٰ میں بدل جاتی ہے تو پھر موت موت نہیں رہتی، موت زندگی بن جاتی ہے۔ جس کو ساری زندگی سنتے آئے ہیں، اگر ہمیں یقین ہو جائے قبر میں مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر ہمیں موت موت نہیں لگے گی، بلکہ وہ موت ہمیں زندگی لگے گی۔ اصل موت موت نہیں ہے، موت زندگی ہے۔ کب؟ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ جس کو ساری زندگی سنتے تھے، جس کے چہرے کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے، جس کی زلفوں میں ڈوب ڈوب جایا کرتے تھے، جس کی زبان سے اللہ کا فرمان سنا کرتے تھے، اس کا دیدار ہونا ہے۔ جب شنید مصطفیٰ دید مصطفیٰ میں بدل جائے پھر موت سے ڈر نہیں لگتا، پھر موت سے پیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے موت کو گلے سے لگایا ہے، موت سے ڈرے نہیں ہے۔ اور اگلی بات، موت بڑی طاقتور ہے۔ کہتے ہیں موت مار دیتی ہے، اس سے بڑی طاقتور دنیا میں چیز کوئی نہیں ہے، لیکن اتنی موت طاقتور نہیں ہے۔ موت عالم کو مارتی ہے، موت علم کو نہیں مار سکتی۔ عالم دنیا سے چلا جاتا ہے، علم اس کا باقی رہتا ہے، اور علم کو بقا ہے، فنا نہیں ہے۔ موت بڑی طاقتور ہے، شخص کو مار دیتی ہے، لیکن اتنی طاقتور نہیں کہ شخصیت کو مار سکے۔ شخص مر جاتا ہے، شخصیت زندہ رہ جاتی ہے۔ موت بڑی طاقتور ہے، یہ انسان کو مار دیتی ہے، اور اتنی طاقتور نہیں کہ یہ انسانیت کو مار سکے۔ انسان کو مارتی ہے، انسانیت کو نہیں آتی۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو شخص تھے وہ چلے گئے، شخصیتیں آج بھی زندہ ہیں۔ انسان چلے گئے، انسانیت آج بھی زندہ ہے۔ علماء چلے گئے، علم ان کا آج بھی زندہ ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا حضور داتا صاحب کو گئے دنیا سے، کتنا عرصہ ہو گیا خواجہ غریب نواز کو اس دنیا سے گئے ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا بابا فرید کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ کیا بابا فرید مر گئے؟ حضور داتا صاحب مر گئے؟ خواجہ غریب نواز مر گئے؟ کرما والی سرکار مر گئے؟ نہیں، موت شخص کو آئی، ان کی شخصیت کو موت نہ آئی۔ موت عالم کو مار گئی، اس کے علم کو نہ مار سکی۔ موت انسان کو لے گئی، اس کی انسانیت کو نہ لے کے جا سکی۔ آج بھی ان کی کتابوں کے حوالے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو اللہ کہتا ہے فوجد عبدا من عبدنا۔ بندوں کو موت نہیں آتی، بندوں کا اللہ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جب یہ زندگی ختم ہوتی ہے تو اس کی اگلی زندگی پاکیزہ زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ من عمل صالحا، جس نے دنیا میں رہ کر اس کو راضی کیا، دنیا میں رہ کر جو اس کا ہو گیا، جس طرح اس کو فنا نہیں ہے، پھر جب وہ باقی ہے تو اپنی محبت کرنے والے کو بھی باقی کر دیتا ہے، اس کا نام صدیوں تک جاتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، آپ انڈیا میں جائیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر ہندو بھی پکار رہے ہیں خواجہ ہری خواجہ ہری۔ کتنے 100 سال گزر گئے، آج بھی زندہ ہے، امت میں نام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص مارتی ہے، شخصیت کو نہیں مارتی۔ عالم کو مارتی ہے، علم کو نہیں مارتی۔ اسی طریقے سے انسان کو مارتی ہے، انسانیت کو نہیں مارتی۔ شخصیت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں، ہمیں معلوم ہے موت ہمیں مارے گی نہیں،
موت ہمیں اس زندگی میں لے جائے گی جس کو اللہ نے پاکیزہ زندگی کہا ہے۔ اگر خدا کی قسم ہمیں یقین ہو جائے، ہمارے یقین کمزور ہیں، ہمارا ایمان پختہ ہو جائے کہ قبر میں دیدار مصطفیٰ ہونا ہے، تو کون بدبخت ہے جو موت کا انکار کرے گا، جو موت سے ڈرے گا؟ نہیں، موت کو سینے سے لگائے گا۔ ہماری سانسیں ابھی ختم ہو جائے، اگر ہمیں یقین ہو جائے قبر میں دیدار مصطفیٰ ہونا ہے، ہم آج ہی مر جائیں۔ ہمیں زبان سے یقین ہے، دل سے یقین نہیں ہے۔ جن کو دل سے یقین تھا وہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی ان کی نام، ان کی انسانیت، ان کی شخصیت اور ان کا علم آج بھی زندہ ہے۔ شاہ نصیر الدین گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ جب حشر کا دن ہوگا، ساری امت اور ساری امتیں سر نیچے کر کے چل رہی ہوں گی، ہم مصطفیٰ کی لوائے حمد کے جھنڈے کے نیچے وہاں پہ بھی سر اٹھا کے چلیں گے۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے۔ وہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ مردے کو کاہے کو غسل دیتے ہیں؟ مر گیا، مٹی ہو گیا، ختم۔ بھئی مردے کو بھی نہلایا جاتا ہے، جس کا وجود ختم ہو گیا، جس کا وجود مٹی ہو گیا، جو ختم ہو گیا، جس کا نشان مٹ گیا، جس کا نام مٹ گیا، جس کا سب کچھ مٹ گیا ہے، اب مٹی کو نہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ شریعت مصطفیٰ ہے۔ پیر نصیر الدین نے کیا فرمایا؟ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ ہمیں غسل اس لیے دیا جاتا ہے، موت کے بعد بھی غسل اس لیے دیا جاتا ہے کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر۔ جب دیدار مصطفیٰ ہو تو ہماری نظر ناپاک نہ ہو، نظر پاک کر دی جائے تاکہ دیدار مصطفیٰ ہو۔ ہم انتظار میں ہیں کہ کب وہ لمحات آئے، روح قفس انسری سے پرواز کرے اور روح سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، اس کی کبریائی بیان کرے، پھر روح اللہ قبر میں لوٹائے، اور جب روح ستھری اجلی اور صاف ہو کر قبر میں لوٹے، سامنے چہرے مصطفیٰ ہو۔ تو جب یہ بن جائے تو پھر موت موت نہیں رہتی۔ پیر نصیر الدین فرماتے ہیں کہ موت پھر زندگی بن جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، علی بتائیے زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ بڑی لطیف بات، زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ مولا کائنات علی شیر خدا نے فرمایا تو کسے زندگی سمجھتا ہے اور کسے موت سمجھتا ہے؟ اس نے کہا علی، سانسوں کا آنا یہ زندگی ہے اور سانسوں کا رک جانا موت ہے۔ فرمایا نہیں، یہ غلط ہے، سانسیں زندگی نہیں، یہ ضرورت زندگی ہے۔ تیرا تصور موت کا اور ہے، علی کا تصور موت کا اور ہے۔ تیرا تصور زندگی کا اور ہے، علی شیر خدا کی زندگی کا تصور اور ہے۔ فرمایا سانسیں چلنا یہ زندگی نہیں، اور سانسوں کا رک جانا یہ موت نہیں ہے۔ اس شخص حیران ہو گیا، اس نے کہا مولا پھر زندگی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا علی کے نزدیک، مسکرائے اور فرمایا علی کے نزدیک جسے تم زندگی سمجھتے ہو علی اسے موت سمجھتا ہے، اور جسے تم موت سمجھتے ہو علی اسے زندگی سمجھتا ہے۔ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا علی شیر خدا وہ کیسے؟ جسے میں موت سمجھتا ہوں آپ اسے زندگی سمجھتے ہیں، اور جسے میں زندگی سمجھتا ہوں آپ اسے موت سمجھتے ہیں۔ علی پاک نے فرمایا بتاتا ہوں۔
مولا کائنات نے فرمایا تو بتا جب تو دنیا میں آیا تھا تو تو کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا علی شیر خدا ابھی شعور کی آنکھ نہیں کھلی تھی، مجھے تو خبر نہیں ہے، ہاں سنا ہے کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے پہلا کام جو کرتا ہے وہ روتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو رو کیوں رہے تھے؟ دنیا میں آ کے رونے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں رو رہے تھے؟ اس نے کہا علی اتنا تو نہیں پتا، کل ایمان علم، شہر علم کا دروازہ علی شیر خدا۔ آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں جب تو دنیا میں آیا تو رویا کیوں تھا؟ جب تو دنیا میں آ کر رو رہا تھا تیرے سامنے کھڑے ہونے والے سارے تو مسکرا رہے تھے، سب سے پہلی مسکرانے والی تیری دنیا میں سب سے ہمدرد ذات جو تھی وہ تیری ماں کی تھی، وہ تو مسکرا رہی تھی، تو رو رہا تھا۔ جب تیرے باپ کو خبر گئی باپ مسکرا رہا تھا تو رو رہا تھا۔ مولا کائنات نے فرمایا کیوں رو رہا تھا؟ اس نے کہا علی مجھے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں تو کیوں رو رہا تھا۔ علی پاک نے فرمایا تو شکم مادر میں تھا، دنیا میں آنے سے پہلے شکم مادر میں تھا، 9 مہینے تو نے شکم مادر میں رہ کر تو نے سمجھ لیا میری کل کائنات یہی ہے، میری کل کائنات یہی ہے۔ اس زندگی میں تھا جو تیری ماں کے پیٹ میں تھی، تو نے اسی زندگی کو کل کائنات سمجھ لیا، اور جب تیری زندگی مکمل ہوئی پھر تجھے اس دنیا سے اس دنیا میں بھیجا گیا، اور تو رویا اس لیے کہ تجھے موت نظر آ رہی تھی، جس کو تو کل کائنات سمجھتا تھا اس کو تجھے چھڑوایا جا رہا تھا، جہاں سے تجھے خوراک ملتی تھی اس کا تعلق کاٹا جا رہا تھا، جہاں سے تجھے سانس ملتی تھی اس سانس کے تعلق کو کاٹا جا رہا تھا، جو تجھے خوراک ملتی تھی تیری خوراک بند کی جا رہی تھی، اور اس خوراک کو بند کر کے کسی اور جہان میں تجھے لایا جا رہا تھا، اور تو جب اس جہان کو چھوڑ کر اس جہان میں آ رہا تھا تو رو رہا تھا، تو سمجھ رہا تھا کہ میں مر رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ تو سمجھ رہا تھا کہ میں مر رہا ہوں، تو نے اس زندگی کو موت سمجھا، اور موت کے ڈر کی وجہ سے تو رو رہا تھا، اور تیرے ماں باپ تیرے سامنے کھڑے ہو کر جب تو رو رہا تھا وہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے کہ یہ دنیا میں آیا ہے، حالانکہ وہ زندگی نہیں تھی، وہ تیری کل کائنات نہیں تھی جہاں پر تو 9 مہینے مسافر رہا، اس کائنات کو تو نے چھوڑا، اس کائنات میں آیا اور تو یہ سمجھ کے آیا کہ میں مر رہا ہوں، اس لیے تو رو رہا تھا، اور جو دیکھنے والے ہیں وہ کھڑے ہو کے مسکرا رہے تھے۔ یا علی پھر بتائیے اگر یہ زندگی ہے تو موت انسان کے لیے کیا ہے؟ موت انسان کے لیے کیا ہے؟ بڑی لطیف بات مولا پاک نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا موت ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ علی کیسے؟ فرمایا موت اتنا کٹھن مرحلہ ہے کہ جس طرح خاردار سے باریک کپڑے کو زور سے کھینچا جائے، یہ موت ہے۔ بندہ ڈر گیا، علی مسکرائے، فرمایا ڈر گئے؟ کہا علی اتنی مشکل موت؟ فرمایا نہیں یہ تو مشکل نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ فرمایا تو نے انسان کی موت پوچھی ہے، انسان ایسے مرتا ہے کہ جیسے کسی خاردار سے باریک کپڑے کو کھینچ لیا جائے۔ فرمایا یہ انسان کی موت ہے، مومن کی یہ موت نہیں ہے، مومن کی موت اور ہے۔ حیران ہوگا، اس نے کہا علی بتائیے پھر مومن کی موت کیا ہے؟ فرمایا بتاتا ہوں، مومن کی موت یہ ہے کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہے، بندے مومن کی روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہے، تو جب بھی ملک الموت کسی کی روح قبض کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اجازت طلب کرتا ہے،
یہ موت پہلی جو خاردار سے کپڑا نکالنے کا یہ عام بندے کی موت تھی. اب وہ بندہ جس میں دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کیا، اس کے کہنے پر عمل کیا، اس کے قرآن کی تلاوت پڑھی، اس کے بندوں کا حق نہ مارا، بہنوں کا حق نہ مارا، یتیموں کو دھکے نہ دیے، مسکینوں کے ہاتھ سر پر ہاتھ رکھا، یہ وہ تھا. علی جب اس کی موت آتی ہے پھر کیسے آتی ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ اس طرح آتی ہے، بندہ جب دنیا میں ہوتا ہے اللہ سے فرشتہ ملک الموت اجازت طلب کرتا ہے، مولا بتا میں فلاں شخص کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہوں. مولا کائنات نے فرمایا اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے. جب بندے مومن کی روح اسرائیل قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اسرائیل سے علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو کسی خبیث کی روح کو نکالتا ہے تو کس حلیے میں آتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے وہ حلیہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اللہ کے نبی ہے. پھر جب ہوش میں آیا تو پھر پوچھا بتا جب تو بندے مومن کی روح نکالتا ہے پھر کیسے جاتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے پھر جو لباس پہنا اور جس طرح حلیہ دکھایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر ساری زندگی کے گناہوں کی سزا اور کچھ نہ ملے، صرف یہ سزا کافی ہے کہ بندہ مرتے وقت اسرائیل کو اس شکل میں دیکھ لے. گناہگار کے لیے یہی کافی سزا ہے کہ وہ اسرائیل کو اس شکل میں دیکھ لے. اور پھر فرمایا بندہ دنیا میں جتنے نیک اعمال کرتا ہے سارے اعمال کی جزا جنت نہ بھی ملے، اللہ کی عزت کی قسم نیک اعمال کی جزا یہی کافی ہے کہ اللہ کا بندہ اس اسرائیل کو اس شکل میں دیکھ لے، اتنی خوبصورت شکل، یہ جزا کافی ہے. تو جب اسرائیل اجازت طلب کی، مولا جا رہا ہوں بندے کی روح قبض کرنے کے لیے، اللہ اپنی شان کے لائق مسکراتا ہے. اللہ فرماتا ہے اچھا تو میرے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے اسے موت نہ کہے، ملاقات کہے. میرے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. اسرائیل عرض کرتا ہے یا اللہ بالکل ایسے ہی ہے. اللہ فرماتا ہے پھر ٹھہر، بڑی روحیں تو نے قبض کی ہیں. اللہ فرماتا ہے پہلے جنت میں جاؤ، خلت فاخرہ پہن، جنت کا لباس پہن. جنت کا لباس پہنتا ہے اسرائیل. اللہ فرماتا ہے خوبصورت وجہی شکل بنا، خوبصورت شکل بناتا ہے، جنت کی خوشبوئیں لگاتا ہے اسرائیل. اللہ فرماتا ہے اب جا اور فرشتوں کا پروٹوکول لے کے جا، تو میرے دوست کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہے، بلکہ روح قبض کرنے کے لیے نہیں، تو میرے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. مولا کائنات نے فرمایا تو دنیا میں آیا تو اس جہان کو چھوڑا، تو سمجھ رہا تھا کہ وہ کل کائنات ہے ماں کا پیٹ، اور میں اس کائنات کو چھوڑ کر کسی اور زندگی میں جا رہا ہوں، تو رو رہا تھا. اب جب یہاں سے جائے گا، جب اسرائیل تیری روح قبض کرنے اس حالت میں آئے گا، جب اسرائیل نیچے آتے ہیں فرشتوں کا پروٹوکول ہوتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں وہ اسرائیل انتہائی خوبصورت شکل میں جنت کا لباس پہنے ہوئے اس بندہ مومن کے قدموں کی طرف کھڑا ہوتا ہے. آپ نے سنا ہے کہ روح قدموں کی طرف سے نکلتی ہے. اسرائیل پہلا جو حملہ کرتا ہے وہ بندے کے قدموں پر کرتا ہے. مولا کائنات علی شیر خدا نے فرمایا اسرائیل بندے کے قدموں کی طرف کھڑا ہوتا ہے اور اسرائیل اپنے پر سکیڑتا ہے اور اپنے پروں کو بندہ مومن کے قدموں پر مس کرتا ہے. یہ ہے اللہ کے دوست کا مقام. اس کے قدموں پر جب اپنے پر مس کرتا ہے بندے کی آنکھ کھلتی ہے، بندہ اسرائیل کو دیکھتا ہے. علی پاک فرماتا ہے پھر اسرائیل اپنے پروں کو جوڑ کر اس طریقے سے آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے. جب آسمان کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ بندہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے. جب بندے کی نظر
پہلے آسمان پر پڑتی ہے، اللہ حجابات اٹھاتا ہے، اللہ پردے ہٹا دیتا ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتوں آسمان پردے ہٹ جاتے ہیں، بندہ جنت میں روحانی طور پر پرواز کرتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا اسے وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جن سے وہ دنیا میں پیار کرتا تھا، جن کی خاطر جیا کرتا تھا، جن کا نام لے لے کر زندہ رہتا تھا۔ اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن خوبصورت لباس پہن کر جنت میں اسے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتا تھا، سجدے نور بن کر جنت میں نظر آ جاتے ہیں۔ اگر بندہ رکوع کرنے والا تھا، رکوع نور بن جاتے ہیں۔ وضو کرتا تھا، وضو نور بن جاتا ہے۔ یہ سارا نور، اور جن جن لوگوں سے دنیا میں پیار کرتا تھا وہ سارے لوگ جنت سے اللہ حجابات اٹھا کر ساری کائنات اس کے سامنے کر دیتا۔ جب حجابات اٹھتے ہیں، مولا کائنات نے فرمایا پھر عزرائیل ابھی روح قبض نہیں کر رہا ہوتا، اس بندے سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، بتا دنیا میں آیا تھا تو رویا تھا کہ میں اس جہان کو چھوڑ رہا ہوں، میری موت واقع ہو رہی ہے، تجھے خبر تھی تیرا جہان اصلی جہان وہ نہ تھا جس میں تو تھا، تو اس کو کل کائنات سمجھتا رہا۔ کہا جس طریقے سے، اب بتا جس طریقے سے شکم مادر سے تو اس کائنات میں آیا تو پھر وہ جہان تجھے بالکل چھوٹا لگتا تھا، تو نے کہا میں ایسے ہی رویا تھا، میں نے سمجھا مر رہا ہوں، حالانکہ یہ دنیا موت نہیں تھی، یہ تیری زندگی تھی، تو اس زندگی کو موت سمجھ کر رو رہا تھا، تیرے دیکھنے والے مسکرا رہے تھے۔ علی کائنات نے فرمایا، شیر خدا نے فرمایا جس طریقے سے اس دنیا کے سامنے شکم مادر چھوٹی دنیا تھی، اسی طریقے سے اس دنیا کے سامنے یہ جہان ایسے ہے جس طرح تو ماں کے پیٹ میں رہا کرتا تھا۔ پھر فرمایا جب وہ ان پیاروں کو دیکھتا ہے، جنت کے باغات کو دیکھتا ہے، محلات کو دیکھتا ہے، اب عزرائیل سوال کرتا ہے، عزرائیل پوچھتا ہے اب بتا اس زندگی میں رہنا چاہتا ہے یا اس زندگی میں جانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، یہ زندگی نہیں تھی، اصل میں تو یہ موت تھی، اصل زندگی تو وہ ہے جہاں پر میری کل کائنات ہے۔ اس نے کہا میں تو بھولا رہا، میں تو رویا تھا اس دنیا میں آ کر کہ میں مر رہا ہوں، اس کائنات کو چھوڑ رہا ہوں، اور اب میں رو نہیں رہا، اب مجھے نظر آ گیا ہے میری یہ زندگی نہیں۔ جاتے ہوئے کوئی انسان کبھی رویا نہیں ہے، جب جاتا ہے تو سامنے والے جو آنے پر مسکرا رہے ہوتے تھے، جب جاتا ہے تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ علی شیر خدا نے فرمایا پھر جب وہ بندہ اجازت دیتا ہے، سبحان اللہ، جب بندہ اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میری روح قبض کر لے، پھر مولا کائنات نے فرمایا پھر جنت سے عزرائیل ایک پھول لاتا ہے، اس پھول کو بندے مومن کے سامنے کرتا ہے، انسان کی روح نکل کر اس پھول میں داخل ہوتی ہے، اور اس پھول کو پھر عزرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ پھر جب روح اس کی بارگاہ میں جاتی ہے، پہلا کام جو روح کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے۔ جب سجدہ کرتی ہے تو سجدہ کرنے سے جب روح کے اندر کوئی اگر دنیا کے معاملات تھے، نقاص تھے، کوئی نقص تھا، کوئی ہوس تھا، کوئی حرص تھا، کوئی لالچ تھا، کوئی کمی کجی تھی، اس سجدے سے اللہ اس روح کو پاک کرتا ہے۔ اس کو پاک اس لیے کرتا ہے اپنی بارگاہ میں سجدہ کروا کے اس روح کو صاف کرتا ہے، اس کو اجلا کرتا ہے، اس کو ستھرا کرتا ہے۔ فرماتا ہے اے روح تو دنیا سے آئی ہے، تو میلی دنیا سے آئی ہے، تو اس مادی دنیا سے آئی ہے، تجھ پر اب میں نے اپنا رنگ چڑھایا ہے، تو نے مجھے سجدہ کیا ہے، اب میں نے تجھے پاک کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے، ستھرا کر دیا ہے، اجلا کر دیا ہے، اب لوٹ جا، اب تو اس قابل ہو گئی ہے کہ میرے محبوب کا قبر میں دیدار کر سکے۔ پھر روح دوبارہ سجدے کے بعد قبر میں لوٹائی جاتی ہے۔ پیر نصیر الدین نے فرمایا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حامد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، وہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔
مردے کو غسل اس لیے دیا جاتا ہے، اصل میں نے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جسے ہم زندگی سمجھ رہے ہیں وہ زندگی نہیں، ہم تو وہ ہیں جو ماں کے پیٹ کو ساری زندگی سمجھ رہے تھے، وہ ہماری زندگی نہیں تھی، اور پھر ہم اس دنیا میں آئے اسی کو کل کائنات سمجھ رکھا، بندے یہ تیری کل کائنات نہیں ہے، پھر ہم قبر میں جائیں گے وہ کل کائنات نہیں، اس کے بعد بھی پھر مرحلہ آنے والا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ اللہ کریم ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ سنت